الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنے بھی احسانات اور انعامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک احسان اور انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کے اندر کچھ لمحات اور مواقع ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کے اندر انسان تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے آخرت کی مشقت اور تکلیف سے بچ سکتا ہے اور جنت کی ہمیشہ والی راحت اور آرام والی زندگی پا سکتا ہے۔ ان لمحات اور مواقع میں سے ایک لمحہ اور موقع شب برات کا ہے کہ جو شعبان کی 15 تاریخ کو آتی ہے۔ اس رات کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے اس مہینہ کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ شعبان کا پورا نام ہے شعبان المعظم، یعنی 2 لفظ ہیں، شعبان اور المعظم۔ شعبان کا جو لفظ ہے اس میں 5 حروف آتے ہیں، شین، عین، با، الف اور نون، اور اگر ان 5 حروف پر غور کیا جائے تو شین سے اشارہ ہوتا ہے شرف کی طرف، عین سے اشارہ ہے علو یعنی بلندی کی طرف، با سے اشارہ ہے بر یعنی نیکی کی طرف، الف سے اشارہ ہے الفت کی طرف، اور نون سے اشارہ ملتا ہے نور کی طرف۔ یہ 5 انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعبان کے مہینہ میں بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور لفظ شعبان کا معنی ہے پھیلانا، شاخ در شاخ ہونا۔ تو اس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے نیکی اور اعمال صالحہ کے مواقع پھیلا دیتا ہے۔ زیادہ مواقع انسان کو نیک اعمال کرنے کے میسر آتے ہیں، انسان کو ملتے ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہا گیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے معظم۔ معظم کا معنی ہے عظمت والی چیز، یعنی شریعت کے نظر میں شعبان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اہل علم حضرات نے اس کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی تعظیم والا مہینہ ہے، اس لیے اسے معظم کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینہ کی اہمیت اس حدیث مبارکہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رجب کے مہینہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اور اس مہینہ کی اہمیت کا اندازہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے بھی ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینہ کے اندر لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت یعنی موت والے فرشتے کو ان لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں جن کی روح قبض کی جائے گی، جن پر موت آئے گی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔
اور اس کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب شعبان کے مہینہ میں لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے تو آخری 2-3 دنوں میں افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اس مہینہ کے اندر لگاتار روزہ رکھتا ہے تو آخری 2-3 دنوں میں اسے افطار کرنا چاہیے۔ آخری 2-3 دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ شعبان اور رمضان کے روزوں کے درمیان فرق ہو سکے، اور دوسری وجہ کہ تاکہ رمضان کے روزے کے لیے تیاری ہو سکے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، نفلی روزے اور نوافل کا اہتمام کریں، اور تاکہ اس کی جتنی بھی برکات احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ برکات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو جو شب بارات آتی ہے، اس کی احادیث مبارکہ کے اندر کیا فضیلت آئی ہے، اور اس کے اندر ہمیں کن اعمال کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور کن اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق اگلے درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔